اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیوچر ورڈ کے دوستو السلام علیکم۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے عورتوں کے حقوق۔ ہر 90 سیکنڈ میں ایک عورت حمل یا بچہ پیدا کرنے کی پیدائش کے دوران مر جاتی ہے۔ ان میں سے زیادہ تر اموات کی روک تھام ممکن ہے، لیکن صنفی بنیاد پر امتیازی سلوک کی وجہ سے بہت سی خواتین کو مناسب تعلیم یا دیکھ بھال نہیں دی جاتی جس کی انہیں ضرورت ہے۔ ایک اعداد و شمار کے مطابق حمل کے دوران ہر 4 میں سے ایک عورت کو جسمانی یا جنسی تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تمام پناہ گزینوں اور بے گھر افراد میں خواتین کی تعداد تقریباً 80% ہے۔ جنسی تشدد اور عصمت دری جیسی چیزیں اکثر خواتین کے ساتھ ہی ہوتی ہیں۔ خواتین کو باضابطہ امن عمل میں شاذ و نادر ہی شامل کیا جاتا ہے۔ عام طور پر فیصلہ سازوں اور فوجی رہنماؤں میں عورتوں کی نمائندگی نہیں کی جاتی جو ان عمل میں عام طور پر شریک ہوتے ہیں۔ خواتین نے 1920 میں امریکہ میں ووٹ ڈالنے کا حق حاصل کیا۔ جنوری 2012 تک دنیا کی حکومتوں میں تمام پریزائڈنگ آفیسر عہدوں کا 15% خواتین کے پاس تھا۔ دنیا میں 1,64,00,000 سے زائد خواتین کو HIV ایڈز ہے۔ امریکی حکومت کا اندازہ ہے کہ ہر سال عالمی سطح پر 6 لاکھ سے 8 لاکھ متاثرین، زیادہ تر خواتین اور بچوں کی سمگلنگ کی جاتی ہے اور 14,500 سے 17,500 افراد کو امریکہ اسمگل کیا جاتا ہے۔ غربت میں زندگی گزارنے والی آبادی میں خواتین کا حصہ 70% ہے، روزانہ $1 سے بھی کم پر۔ دنیا بھر میں 60 ملین سے زائد لڑکیاں چائلڈ برائڈز ہیں جن کی شادی 18 سال کی عمر سے پہلے ہوئی تھی۔ 603 ملین خواتین ان ممالک میں رہتی ہیں جہاں گھریلو تشدد کو ابھی تک جرم نہیں سمجھا جاتا۔ ترقی کی موجودہ شرحوں کے مطابق سب سہارن افریقہ میں خواتین کو 160 سال سے زیادہ انتظار کرنا پڑے گا اس سے پہلے کہ انہیں اپنے بچوں کے زندہ پیدا ہونے کے امیر ممالک کی خواتین کے برابر امکانات ہوں۔ سب سہارن افریقہ میں خواتین اور لڑکیاں سال میں 40 ارب گھنٹے پانی جمع کرنے میں صرف کرتی ہیں، جو فرانس میں پوری افرادی قوت کی جانب سے 1 سال کی محنت کے مساوی ہے۔ زچگی کے دوران ہونے والی تمام اموات میں سے 99% ترقی پذیر ممالک میں ہوتی ہیں۔ بہت سے سب سہارن افریقہ ممالک میں نصف سے زیادہ نوجوان خواتین صحت کی دیکھ بھال کے اہم انتخاب میں حتمی رائے نہ رکھنے کی اطلاع دے رہی ہیں۔ عالمی سطح پر 20 سال کی عمر تک 120 ملین لڑکیوں کو زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے یا جنسی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ سب سہارن افریقہ میں مردوں کے مقابلے میں 45% کم خواتین کو انٹرنیٹ تک رسائی حاصل ہے۔ اگر اگلے 3 سالوں میں اضافی 600 ملین خواتین اور لڑکیوں کو انٹرنیٹ تک رسائی حاصل ہو جائے تو 144 ترقی پذیر ممالک میں GDP میں 13 سے 18 ارب ڈالر تک کا اضافہ ہو سکتا ہے۔ عالمی سطح پر لڑکیوں کی شادی 33,000 یومیہ کی شرح سے کی جا رہی ہے۔ غریب خاندانوں کی لڑکیوں میں امیر خاندانوں کی لڑکیوں کے طور پر 18 سال سے پہلے شادی کرنے کا امکان 3 گنا سے زیادہ ہوتا ہے۔ 130 ملین لڑکیاں اسکول سے باہر ہیں، نصف ارب خواتین پڑھ نہیں سکتی۔ سیری لیون، تنزانیہ اور برونڈی حاملہ لڑکیوں کو اسکول سے نکال دیتے ہیں اور نو عمر ماؤں کو سرکاری اسکولوں میں تعلیم حاصل کرنے کے حق سے محروم کر دیتے ہیں۔ 2000 سے 2014 کے درمیان اسکولوں پر حملوں میں 17 گنا اضافہ ہوا اور لڑکیوں کے اسکولوں کو لڑکوں کے اسکولوں کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ نشانہ بنایا گیا۔ سب سہارن افریقہ میں 10 سے 19 سال کی عمر کے بچوں میں 4 سے 3 گنا نئے انفیکشن لڑکیاں بناتی ہیں۔ سب سہارن افریقہ میں نوجوان خاتون اپنی عمر کے نوجوان کے مقابلے میں HIV سے متاثر ہونے کا امکان دگنا ہے۔ عالمی سطح پر ہر 10 نو عمر لڑکیوں میں سے صرف 3 لڑکیوں اور 15 سے 24 سال کی نوجوان خواتین کو HIV کے بارے میں جامع اور درست معلومات حاصل ہیں۔ HIV کی روک تھام کے بارے میں معلومات کی کمی
اور شادی کے تناظر میں جنسی تعلقات، اس معلومات کو استعمال کرنے کی طاقت خواتین کے کونڈوم کے استعمال پر بات چیت کرنے اور محفوظ جنسی طریقوں سے مشغول ہونے کی صلاحیت کو کمزور کرتی ہے۔ 2017 میں ایڈز سے متعلق بیماریوں کی وجہ سے 15 سے 24 سال کی 29,000 لڑکیاں ہلاک ہو گئیں۔ تعلقات میں شامل تمام خواتین میں سے تقریباً 1/3 یعنی 30% نے اپنے قریبی ساتھی کے ذریعے جسمانی یا جنسی تشدد کا تجربہ کیا ہے۔ عالمی سطح پر 15 سے 19 سال کی 44% لڑکیوں کا خیال ہے کہ ایک شوہر اپنی بیوی کو مارنے کا حقدار ہے۔ عالمی سطح پر 5 سے 14 سال کی لڑکیاں روزانہ 550 ملین گھنٹے گھریلو کاموں پر گزارتی ہیں، جو ان کی عمر کے لڑکوں سے 160 ملین گھنٹے زیادہ ہیں۔ دنیا بھر کے 103 ممالک میں خواتین کو کچھ سرٹن جاب سے روکنے کے قوانین موجود ہیں۔ زچگی کے دوران ہونے والی اموات کا 99% ترقی پذیر ممالک میں ہوتا ہے۔ جنسی استحصال کے لیے اسمگل ہونے والوں میں خواتین اور لڑکیاں 96% ہیں۔ خون کی کمی ایک ایسی حالت ہے جو آئرن کی کمی اور ناقص غذائیت سے مضبوطی سے جڑی ہوئی ہے، جو مردوں کے مقابلے میں دگنا خواتین کو متاثر کرتی ہے۔ افریقہ اور ایشیا کے ترقی پذیر ممالک میں خواتین عام طور پر مردوں کے مقابلے میں 12 سے 13 گھنٹے فی ہفتہ زیادہ کام کرتی ہیں۔ عالمی سطح پر خواتین کی آمدنی مردوں کے مقابلے میں 24% کم ہے۔ افغانستان میں قانونی نظام میں خواتین کی نمائندگی شدید طور پر کم ہے، صرف 19.8% وکلا اور صرف 8.4% جج خواتین ہیں۔ بہت سی دیہی خواتین دن میں 4 گھنٹے تک گھریلو استعمال کے لیے ایندھن اکٹھا کرنے میں صرف کرتی ہیں۔ بعض اوقات وہ دن میں 5 سے 10 کلومیٹر کا سفر بھی کرتی ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ مزید نئی اور منفرد ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی فیوچر ورڈ کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔